حضرت گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے شروع ہوا؟ پھر اس کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کن کن مراحل سے ہوتے ہوئے اور کن کن مقامات پر کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے انہوں نے نوافل ادا فرمائے، اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کہ وہ امت سے کتنا پیار فرماتے جی 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 آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام فرمانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو فرمانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی بارگاہ میں التجائیں دعائیں کرنا، جی یہ بات ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت سے بہت زیادہ پیار بے تھا۔ شک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے، عبادات میں مشغول و مصروف نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ وہاں سے دیکھیے کہ سورہ مزمل کے اندر یہ موجود ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں، رات کو تھوڑی دیر آپ ایک قیام فرما لیا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ نے رات کو تقسیم کر کے دے دیا اپنے حبیب کو بے شک، کہ آپ ضروری نہیں کہ ساری رات کچھ حصہ کچھ حصہ آرام فرمائیں، کچھ حصہ عبادت میں گزاریں، پھر اس کو آدھا حصہ کر لیں۔ تو یہ کیفیت تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ساری رات۔ اب اس کی بھی حکمت بیان کی جاتی ہے کہ جبریل امین آئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آقا کریم علیہ السلام آپ کیوں رنجیدہ رہتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل مجھے میری امت کا غم رنجیدہ کر دیتا ہے کہ میری امت کی بخشش کا کیا ہوگا، میری امت کی مغفرت کا کیا ہوگا۔ اب آپ بتائیے، آقا کریم علیہ السلام جو اتنے کمال والی ہستی ہیں، جو اپنی امت سے اس قدر پیار کرتے ہیں، اگر آج انہیں یہ کمال ملا ہے تو آج امتی لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، نہیں یہ معراج جسمانی تھی، نہیں یہ معراج روحانی تھی، نہیں یہ معراج عادی تھی، یہ تو سوتے میں ہو گئی تھی، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہوا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک خوشی امتی سے برداشت نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام کو اتنا بڑا کمال ملا، امتی کو تو خوشی سے پھولے نہیں سمانا چاہیے تھا، آج تو سیلیبریشن ہونی چاہیے تھی ہر جگہ پر۔ دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے تھے، اپنے بچوں کی خوشیاں سارے کچھ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو اتنا بڑا تحفہ ملا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی نبی کے رسول کے حصے میں بھی یہ حصہ نہیں آیا۔ بے شک بے شک۔ تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس منصب کے لیے منتخب فرمایا، تو امتی کا تو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ کرے کہ ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہوا۔ وہ تو امتی تو خوشیاں کرے، آج کی رات سب کو بلائے، مسجدیں آباد کرے اور اللہ رب العزت کے ذکر سے اس کائنات کو بھر دے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس مرحلے میں ذکر کرتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی اس رات میں اللہ کا ذکر کیا، حالانکہ وہ ہر وقت ہی اللہ کے ذکر میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، لیکن خاص طور پر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام، مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ جب ساری رات آپ قیام فرماتے ہیں، جبریل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ رب نے فرمایا کہ اگر آپ کے جو رات کا قیام ہے، جو آپ کی رات کے جاگنے کی عبادت ہے، اسی کے اندر اللہ نے آپ کی امت کی بخشش جو ہے وہ رکھی ہے پوشیدہ۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام ساری رات قیام فرماتے۔ تو پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں میری ساری امت کی بخشش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر رب کائنات نے ان آیات بینات کا نزول فرمایا کہ میرے حبیب اگر آپ آدھی رات بھی قیام کریں گے، تب بھی آپ کی سفارش کی برکت سے اور آپ کی شفاعت کی برکت سے میں آپ کی ساری امت کی مغفرت فرماؤں، سبحان اللہ۔ ساری امت کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول کی جائے۔ تو اس انداز کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ وہ آقا کریم علیہ السلام شب معراج کی رات آرام فرما رہے ہیں، اللہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آرام فرمانے جبریل امین حاضر ہوئے۔ سبحان۔ مفسرین بھی لکھتے ہیں اور احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے بیدار کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ بیدار ہونے کے بعد پھر آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، تو جبریل امین نے دوبارہ سے حضور آقا کریم علیہ السلام کی قدم بوسی کی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولیں کہ جو اللہ رب العزت کے دیدار میں محو ہوتی ہیں، کبھی بند ہی نہیں ہوتی، اور بند ہو جائیں تو اتنی عظمت والی ہوتی ہیں کہ وہ بند آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ بھی تو خاصیت ہے نا، آپ سب جانتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے عقائد میں ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا وہ ہستی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم میں سے کوئی سو جائے، آنکھ لگ جائے تو وضو ناقص ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے شک۔ اسے نیا وضو کرنا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح ہیں، جی جی۔ تو آپ تو سوتے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام فرماتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا،
آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں میں سو جاتا ہوں میرا دل مبارک نہیں سوتا، اللہ میرا دل رب کے دیدار میں ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو تیسری بار اٹھایا گیا، کو عرض کیا جبریل امین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلایا۔ سبحان اللہ، یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ۔ پہلا مرحبا، اور آپ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام بڑے کمالات ہیں اس سفر کے اندر، تو اتنے کمالات ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے۔ انشراح صدر، سینہ مبارک کا چاک ہونا، وہ آقا کریم علیہ السلام کا صحابہ کرام نے دیکھا ہے خود کہ آقا کریم علیہ السلام کے سینہ مبارک پر یہ چاک کے نشان موجود ہیں، چاک ہویا ہوا سینہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سینہ مبارک کو سینے سے لے کر حلق سے لے کر سینے تک چیرا گیا اور میرا دل اقدس بار رکھا گیا، اور وہ جو تشت تھا جس کے اندر رکھا گیا وہ نور ایمان والا تشت تھا، جنت سے لایا گیا۔ اسپیشلی طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آج تحفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اے آقا، اے پیارے آقا، اے اس کائنات کے آقا، اے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا رب جو ہے اتنی حکمتوں کے ساتھ اتنے آپ کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس سے جو ہے وہ دل مبارک بار لایا گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کا مبارک دل اس تشت نور ایمان کے اندر رکھ کر دھویا گیا، اور پھر سارا نور ایمان جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر دیا گیا تھا اور اس عظیم مرحلہ سفر کی طرف آگے جو جانا تھا، تو یہ عام بشر کا تو کام ہو نہیں نہ سکتا کہ اتنے بڑے سفر پر جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ہماری طرح بشر ہیں، تو بھائی یہ بشر اتنا طویل سفر نہیں کر سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا، آپ کریم آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں نا، میں تمہاری طرف بشر ہوں۔ رب نے نہیں فرمایا کہ اے لوگو یہ میں نے تمہاری طرف بشر بھیجا ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنی بشریت کا لوگوں کو ماننے کا حکم دیا ہے کہ میری بشریت کا انکار نہ کرنا، کہیں کفر میں نہ مبتلا ہو جانا، مجھے اللہ کا بیٹا نہیں بنا لینا، میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے اس عظیم سفر مبارک کی جو تیاری ہو رہی تھی وہ اس انداز کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا پہلا سفر معراج کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ دل اقدس کا جو سلسلہ ہے یہ جب مکمل ہو گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے یہاں 2 نفل ادا فرمائے۔ صحیح، تو آج بھی وہاں دیکھیں لوگ جا کر نوافل ادا کرتے ہیں نا، جی اور آقا کریم علیہ السلام کے حضور یہ تحفہ ہے کہ جب وہ بندہ جو احرام کی حالت میں ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ کا طواف ادا کرنے کے بعد وہاں فارغ ہوتا ہے تو مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل ادا کرتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیم نے آقا کریم علیہ السلام نے اس مبارک سفر کے نوافل ادا فرمائے، تو اپنی امت کو بھی تعلیم دی، ہمیں بھی یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ آج کی رات خاص طور پر ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے ساتھ سفر فرمایا، اور سفر بھی اتنا عظمتوں والا، رفعتوں والا، شانوں والا۔ تو یہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اس سفر کی جانب، تو آگے بڑھنے کا وہ جو ذکر آپ نے شروع میں سماعت فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے سورہ اسراء میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ مسجد حرام ہے اور وہ مسجد اقصی ہے، آپ اس کا سفر دیکھیں، 1 مہینے سے زیادہ کا سفر بنتا ہے، تو وہ آنن فانن جبریل امین ساتھ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، جنت سے اسپیشلی طور پر سواری حضور کی بارگاہ میں پیش کی، کتنے ناز اٹھائے جا رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اٹھانے والا کون ہے؟ خالق اور مالک ہے، اللہ رب العزت ہے۔ جبریل امین جیسی ہستی حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہے، ملائکہ کھڑے ہیں، مقربین کھڑے ہیں، اور کیا ہے کہ وہ اس سفر عظیم سفر معراج کے مرحلے پر سفر کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور اس عظیم سواری پر سوار ہو رہے ہیں کہ جس سواری کے سفر کا اندازہ اب اس دور میں تو اتنا مشکل نہیں ہے سفر معراج کو ماننا، پہلے تو لوگ انکار کرتے تھے، اب اس وقت آپ دیکھیں ساری دنیا ایک گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے کہ نہیں۔ ہم لوگ اس ٹیکنالوجی کے دور میں جب یہاں سے پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے گاؤں دیہات کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جا کر اپنے کام کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، اللہ رب العزت جو اس ساری کائنات کا اور اس سارے سلسلوں کا خالق ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خوبصورت تحفہ، خوبصورت سواری پیش کی، جس سواری کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کے قدم ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ادھر ادھر لگ رہے ہیں یا گر رہے ہیں، سواری اتنی خوبصورت اور اطمینان کے ساتھ
اور اتنے پرسکون انداز کے ساتھ، چونکہ سیر ہے، اسرا ہے، تو اسرا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دائیں بائیں دیکھیں اور دیکھنے کا عالم بھی دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام گزرتے ہیں. فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے. بے شک بے شک اب اتنی تیز رفتاری میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی مبارک نظر کا کمال دیکھیں بے شک بے شک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ قبر میں ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ حالت قیام میں ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان